بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کس نمبر 129 129۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تھے تو زرار رضی اللہ عنہ کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئی اور کہنے لگی کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الارض، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے۔ میں اگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں؟ ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا، الارزو کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولا مایوس ہو گئی۔ رافع چنوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کرایا تھا۔ اسے راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے۔ وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سرپٹ دوڑا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا، کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، بنت الارزو نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے چلی جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الارزو، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الارزو کے گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے تھے کہ گھوڑے کے پیٹ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر بھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار رضی اللہ عنہ چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھنڈروں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب میں سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا۔ رومیوں کے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار رضی اللہ عنہ کی بہن خولا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی پرجوش تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے وہ بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی ہوئی زرار رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا حلہ بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار رضی اللہ عنہ نے رافع سے ہاتھ ملایا اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بےتاب تھی۔ تو دوستو، یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یقین مانیے گا کہ 2 دن میں
مزید آگے نہیں پڑھ سکا تھا۔ 128 قسط سے آگے مجھے جب میں پڑھنے کا لگتا تھا تو مجھے رونا شروع ہو جاتا تھا۔ تو آج میں پھر کوشش کر رہا ہوں، دعا کیجیے گا میرے لیے بھی۔ بعض مورخوں نے حالانکہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار، بہن نے بےتابی سے کہا۔ مت دیکھو خولا، زرار رضی اللہ عنہ نے بہن سے کہا، اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا، چلو دوستو، رومی کہاں ہیں؟ دمشق کے معاشرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایسی جگہ آگے جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں، رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سلاروں سے کہا وہ چٹانوں کے دوسری اطراف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد رضی اللہ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے، دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع تھی کہ رومی رسد وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی راہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ کر اور کرہ کر مر رہے تھے، ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو بھی حمص تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تعاقب ختم کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کے اکٹھے ہی حمص سے تمک منگوا کر واپس نہ آ جائے، اپنے ایک سلار سمت بن علامود کو بلایا، 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھے نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کر دو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ کو کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار رضی اللہ عنہ کو دیکھتے نعرہ لگایا۔ زرار رضی اللہ عنہ کو اپنے زخموں کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی گھوڑے سے اترے اور تاریخ اسلام کے وہ دو عظیم مجاہد ایک دوسرے کے بازوؤں میں جکڑے ہوئے۔ خولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم، ابن الارزو خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار رضی اللہ عنہ نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں؟ کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے ابھی آرام کرنا چاہیے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الارزو جراح کے پاس چلے گئے، لیکن پٹیاں بدوا کر آ گئے۔ سلار سمت بن الارزو رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی میں اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمجھ جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا رومی حمص کے قلعے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمجھ وہاں جا کر رک گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد اس انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا، 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے، وہ رومی نہیں مقامی باشندے تھے۔ سلار سمت نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔
امن اور دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک نے کہا رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے، کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سعد نے پوچھا۔ ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے، حمص کے ایک شہری نے کہا۔ ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے، آپ جس قدر سامان خوردنوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں، آپ جتنے دن یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سبا نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط بنوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے کمک اور رسد آ رہی ہے، اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا ہے۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ شہر میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا۔ ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں، کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں، وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ شہر کے لوگ یہ سن کر ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ بھی کر رکھا ہے، ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے، وہ اس شہر میں داخل ہو جائے گی، پھر گھر سے کے گھر لوٹے جائیں گے، ہمارے بچے کھچے سب بچے مارے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھا لی جائیں گی، ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے، شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے، 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں، یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔